اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان ساتھ ہو۔ الحمد للہ العزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید الابرار اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین کرام، پروگرام روشنی کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ۔ آج ہم صبغۃ اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ڈھلنے میں اور اسلام کے رنگ کو پہننے اوڑھنے میں کیا فائدے ہیں اور اس کی اہمیت کیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں سورہ البقرہ آیت نمبر 138 میں یہ حکم دیا ہے صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور ساتھ ہی ایک فیصلہ کن بات ارشاد فرمائی ہے، یعنی نتیجہ خود ہی اعلان فرما دیا ہے کہ اللہ سے اچھا رنگ کس کا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم تو اس کے عبادت گزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی آیت میں صحابہ کرام کے ایمان کا اور ان کے ایقان کا، ان کی محبتوں کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد اس آیت میں اپنے رنگ کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ ناظرین کرام، عیسائیوں کے ہاں ایک زرد رنگ کا پانی جس سے وہ غسل دیتے ہیں جب کسی کو عیسائی کرنا ہوتا ہے، اسے بپتسمہ کہتے ہیں، اور اسے دیے بغیر کوئی شخص عیسائیت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ زرد رنگ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس سے عیسائیت میں داخل ہونے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا ہے کہ تم اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ کے رنگ سے کون سا رنگ اچھا ہو سکتا ہے۔ اور اللہ کے رنگ کے بارے میں مفسرین کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ اللہ کے رنگ کو اختیار کرنے کا مطلب ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ تم اے ایمان والو دین اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، پورے داخل ہو جاؤ۔ یعنی دین اسلام ہی اللہ کا رنگ ہے، دین اسلام ہی آپ کو اس دائرے میں لے آتا ہے جس دائرے میں آ کے آپ ایک مخصوص رنگ اختیار کرتے ہیں، یک رنگ ہوتے ہیں، یک رخ ہوتے ہیں، یک جہت ہوتے ہیں۔ اور پھر اس رنگ کے حوالے سے بھی جو شخص نمونہ ہمارے سامنے رکھا گیا، جو آئیڈیل ہمارے سامنے رکھے گئے، جو ماڈل ہمارے سامنے پیش کیا گیا، اس کے بارے میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ناظرین کرام، ہم یہ عام طور پر سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، وہ ہم بہت سارے معاملات پھر بھی اپنی مرضی کے کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں شاید کہ عقائد میں آپ نمونہ ہیں، عبادات میں آپ نمونہ ہیں، اور باقی معاملات میں ہم آزاد ہیں، ہم اپنی مرضی کر سکتے ہیں، جیسے چاہیں سو کریں۔ جب یہ بات کی جاتی ہے کہ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں، یعنی پوری ذات میں، یعنی پوری شخصیت میں تمہارے لیے نمونہ ہے، کتنا؟ پوری زندگی کے حوالے سے۔ تو اگر ہم اپنی زندگی کے کسی گوشے کو، کسی کونے کو، کسی حصے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آزاد سمجھتے ہیں اور آپ کی سیرت اور سنت سے آزاد سمجھتے ہیں، تو پھر ہم نے دین اسلام کے اس حکم کو سمجھا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، دین اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، یعنی اپنی مرضی کرنا چھوڑ دو اور اس ایک رنگ کی طرف، اس ایک رنگ کی پیروی کرو، اس ایک سمت میں ہو جاؤ جس سمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور ان کے اصحاب چلے۔ اب اگر کوئی شخص اس رنگ کو اختیار کرتا ہے تو پھر یقیناً یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اسے عبادت گزار بندوں میں شامل کر دے گا۔ ناظرین کرام، یہ جو
ایک رنگ ہے اللہ کا رنگ جس کو کہا جاتا ہے، یہ دو چیزوں پر مشتمل ہے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی حدیث، آپ کا قول فعل اور عمل، ان دو چیزوں کا نام ہی اسلام ہے۔ اور اس پورے اسلام میں داخل ہونا اور اس پورے اسلام کو اپنے اوپر طاری کر لینا اللہ کے رنگ کو اپنے اوپر طاری کرنا ہے۔ اور یہ بات بھی پیش نظر ہے دنیا کے دنیاوی تجربات کے حوالے سے کہ جب تک ہم سابقہ زنگ نہیں اتارتے کسی بھی دھات پر نیا رنگ نہیں چڑھ سکتا۔ آپ اپنے گھر بناتے ہیں، گھروں میں دروازے استعمال کرتے ہیں، کھڑکیاں لگاتے ہیں، وہ کسی ویلڈر سے بن کر آتی ہیں تو ان پر کچھ زنگ ہوتا ہے، لیکن جب ہم اس کو لگانے کے بعد، مکمل کرنے کے بعد جب اس کے پینٹ کی باری آتی ہے، اس پہ رنگ چڑھانے کی باری آتی ہے، تو ناظرین آپ کو یاد ہوگا، آپ اکثر اس عمل سے گزر چکے ہوں گے کہ ہم پہلے اس کو صاف کرواتے ہیں، اس کا زنگ اتارتے ہیں، کیونکہ ہمیں اتنی سمجھ ہے کہ اگر اس لوہے کی بنی یا اس دھات کی بنی ہوئی کھڑکی، الماری، دروازے سے ہم نے اس زنگ کو صاف نہ کیا تو پھر ہماری مرضی کا رنگ اس پر چڑھے گا نہیں، اگر رنگ ہو بھی گیا تو وہ جلد اتر جائے گا اور وہ اس طرح سے چمکدار، روشن، خوبصورت، دیدہ زیب نہیں ہوگا جیسا کہ ہم اس سے تقاضا یا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے اس کو صاف کرتے ہیں۔ اللہ بھی فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، تمہارے دلوں پر کچھ تمہارے اعمال کی وجہ سے، تمہارے کرتوت کی وجہ سے، تمہارے کرنے کی وجہ سے کچھ زنگ چڑھ گیا ہے، کچھ زنگ جم گیا ہے، جو اس دل پر اللہ کے رنگ کو ہونے نہیں دے رہا، اس دل پر اللہ کا جو صبغۃ اللہ ہے، اللہ کا رنگ ہے، اللہ کے دین کا جو رنگ ہے، یہ ایک رنگ اس پر ہونے نہیں دے رہا۔ وہ زنگ کی وجہ سے اس پہ رنگ جمتا نہیں، چڑھتا نہیں ہے، روشن نہیں ہوتا۔ پہلے اس زنگ کو اتاریے، اور اس زنگ کو اتارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف مواقع عطا فرمائے، کہیں نماز، کہیں کلمہ توحید، کہیں سنت مطہرہ، کہیں جمعہ، کہیں رمضان، کہیں صدقہ و خیرات، کہیں خشیت الہی، کہیں کسی غریب مسکین کے ساتھ نیکی کا سلوک۔ یہ مختلف چیزیں ہیں جو اس زنگ کو اتارتی ہیں۔ اور کہیں فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات، کثرت سے موت کو یاد کیا کرو، اس سے بھی لذتیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ ان سب ذرائع سے زنگ اترتا ہے۔ نماز کے بارے میں فرمایا تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ فحاشی سے اور منکرات سے دور کر دیتی ہے، والبغی، اور بغاوت کے تمام کاموں سے نجات دیتی ہے۔ زنگ اتارتی ہے بار 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 بار۔ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال یوں ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے سے ایک نہر بہتی ہو اور اس نہر میں وہ 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کچھ میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ نے عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص 5 مرتبہ غسل کر لے تو اس کے جسم پر میل کچیل کہاں رہے گی؟ فرمایا نماز ایسے ہی جیسے وہ نہر اس کے سامنے رہنے والا آدمی اس سے فیض یاب ہوتے ہوئے بار بار غسل کرنے کی وجہ سے اس پر میل کچیل نہیں رہتی، ایسے ہی نماز بار بار پڑھنے کی وجہ سے اور 5 بار پڑھنے کی وجہ سے اس کے جسم پر، اس کے دل پر، اس کی روح پر کوئی میل نہیں رہتی۔ ناظرین کرام، پھر یہ کام تھا، یہ مشن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ رنگ چڑھانے آئے، سنت کا رنگ چڑھانے آئے، اللہ کے رنگ میں رنگنے کے لیے آئے، بندوں کو اللہ کا بندہ بنانے آئے۔ یہ آپ کی ذمہ داری تھی۔ آپ کی جو بنیادی نبوت کی جو بنیادی ذمہ داریاں ہیں ان میں سے ایک بڑی ذمہ داری وَيُزَكِّيهِمْ، پہلے آپ ان کا زنگ اتاریے، ان کا تزکیہ کیجئے، ان کو صاف کیجئے، ان کے دلوں کو خوب رگڑیے۔ پھر جب یہ دل ہر طرح کے شرک سے، ہر طرح کی خرافات سے، ہر طرح کی محبت سے پاک ہو جائیں،
تو پھر ان دلوں کے لیے ایک اعلان فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ جب یہ دل اللہ کی محبت کی طرف راغب ہو جائیں، اللہ کی محبت کو حاصل کرنا چاہیں، اللہ کے رنگ کی طرف لپکنا چاہیں، تو پھر ان سے کہیے گا فاتبعونی، میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو، میرے راستے پر قدم رکھو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنی محبت عطا فرمائے گا، نہ صرف یہ محبت عطا فرمائے گا بلکہ اللہ تم سے خود محبت کرنا شروع کر دے گا۔ یہ مشن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ نے بڑے سخت دلوں کو ایسے صاف کیا کہ پھر ان سے زیادہ رقت والا، ان سے زیادہ رقیق اور ان سے زیادہ نرمی والا کوئی نہ رہا۔ وہ جو اپنی بیٹیوں کو خود اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیتے تھے، پھر وہ تمام عالم کی بیٹیوں کی عزتوں کے، عصمتوں کے محافظ بن کر، ان کے حقوق کے علم بردار بن کر کھڑے ہو گئے۔ یہ وہ دل صاف ہوئے، اور یہ دلوں کی ہی کیفیت کی بات تھی، اور ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ کے ساتھ رہنے والا 20، 22، 23 سال پوری زمانہ نبوت اس نے ساتھ گزارا، نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اگر کسی کو ایک مجلس بھی نصیب ہو گئی، ایک مجلس، ایک دفعہ کی ملاقات، ایمان والی ملاقات، جس سے وہ صحابیت کے مرتبے پر فائز ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو بھی صاف کر دیا، اور اس پر ایسا رنگ غالب آیا کہ جس کے بارے میں اللہ خود فرماتے ہیں من احسن من اللہ صبغہ، کہ پھر اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ کون سا ہو سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ایک صحابی ابھی مسلمان نہیں ہوا، اس کی قوم نے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات اور مکالمہ کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور وہ آتا ہے اور اپنی سواری سے اترتا ہے اور درست لہجے سے آ کے پوچھتا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں رسول ہوں؟ کون ابن عبد المطلب ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ سامنے جو روشن چہرے والے تشریف فرما ہیں وہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر سوال کرتا ہے کہ آپ ہی رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ ہیں ابن عبد المطلب؟ تو آپ فرماتے ہیں بڑے نرمی سے کہ ہاں تمہارے سوال کا جواب دیا جا چکا، کہو۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے بات کرنا نہیں آتی، میں گاؤں کا رہنے والا ہوں، سخت زبان بولوں گا، کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں جو چاہو پوچھ لو، جیسے چاہتے ہو پوچھ لو۔ وہ سخت سوال کرتا ہے، جواب دیا جاتا ہے، وہ سوال کرتا ہے، جواب دیا جاتا ہے۔ کس نے آپ کو رسول بنایا؟ فرمایا وہ جس نے تمہیں مصیبت زدہ لوگوں کی دعائیں سنتا ہے، جو تمہاری مشکلات کو ٹالتا ہے، جو ان بلند بالا آسمانوں کا مالک ہے۔ یہ بڑی طویل روایت ہے، میں مختصر کر کے عرض کرتا ہوں۔ وہ ساری باتیں آپ سے لازمی سی چیزیں پوچھتا جاتا ہے، نماز کے بارے میں پوچھتا ہے، روزے کے بارے میں پوچھتا ہے، زکوٰۃ کے بارے میں پوچھتا ہے، جو فرض چیزیں تھیں ان کے بارے میں جانتا ہے۔ اور ناظرین، اٹھتا ہے، واپس جانے سے پہلے ایک بات عرض کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، اور آپ جو دین لے کے آئے ہیں وہ اللہ کا دین ہے۔ میں مسلمان ہوتا ہوں اور ساتھ ہی وعدہ کرتا ہوں لا ازید ولا انقص، جو آپ نے مجھے بتلا دیا، جو آپ نے مجھے سکھا دیا، میں نہ اس سے کچھ زائد کروں گا نہ اس میں کچھ کمی کروں گا۔ یعنی جو رنگ آپ نے مجھ پہ چڑھایا ہے اب میں کسی اور رنگ کو نہیں چڑھنے دوں گا۔ جو آپ نے رنگ مجھ پر کر دیا ہے اب میں اسے کبھی کھرچوں گا نہیں، صاف نہیں کروں گا، میں اسی پر قائم رہوں گا جو آپ نے مجھے بتلا دیا۔ وہ اپنی سواری پر بیٹھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نتیجے کا اعلان فرمایا۔ آپ نے فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہو وہ اس شخص کو جاتا ہوا دیکھ لے۔ یہ آپ کی تربیت کا ایک ملاقات میری اور آپ کی طرح سے 10 سال نہیں جو اسلام میں گزارنے، مائیں مسلمان جن کے گھرانوں میں پیدا ہوئے وہ گھرانے مسلمان، جس باپ کی انگلی کے ساتھ چمٹ کر چلنا شروع کیا وہ باپ مسلمان، جس مولوی جس مدرسے میں پڑھے وہ مسلمان، سب مسلمان، تربیت کرنے والے اساتذہ مسلمان، پڑھانے لکھانے والے استاذ وہ سب مسلمان۔ اس کے باوجود بھی رنگ اتنا کچا ہے کہ جو ذرا سی باتوں پہ صاف ہو جاتا ہے اور بالکل اسلام سے نفرت نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اور یہ مہینہ بھی جیسے میں نے عرض کیا کہ کہیں نماز آتی ہے، کہیں روزہ آتا ہے، کہیں زکوٰۃ آتی ہے، دلوں کو صاف کرنے کے لیے، رنگ صحیح طور پر رنگ چڑھانے کے لیے۔ یہ رمضان کا مہینہ بھی خاص رنگ طاری کرتا ہے، اللہ کے رنگ۔ لیکن آپ دیکھیے ابھی ہم اس رمضان سے نکلیں گے، کئیوں کا رنگ 29ویں شب کو اتر جائے گا، کسی کا رنگ عید کی صبح اتر جائے گا اور وہ واپس اپنے معاملات پہ چلا جائے گا۔
کسی کو 1-2 دن نمازوں کی توفیق ہوگی، کسی کو ہفتہ 10 دن توفیق ہوگی، اس کے بعد پھر مسجدیں ویران ہو جائیں گی۔ ایسا کیوں؟ حالانکہ اللہ فرماتے ہیں صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ کون سا ہو سکتا ہے؟ تو یہ رمضان ہم پر وہ رنگ چڑھانے آیا تھا، ہمیں وہ اس دائرے میں لے جانے آیا تھا جس سے ہم باہر نکلے ہوئے تھے۔ اس کے باوجود پھر ہم واپس جانے کو تگوداز کریں گے، محنت کریں گے۔ جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ نے انعام یافتہ کہا، جن لوگوں کو اللہ نے اپنا خاص بندہ بنایا، جن کے لیے اعلان فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، باقی لوگوں سے تو ہم تقاضا کر رہے ہیں کہ تم تقوی کو حاصل کرو، ان کے بارے میں ہم اعلان کر رہے ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر اللہ نے دیکھا خود کہ ان کے دلوں کے اندر سوائے تقوی کے اور کچھ نہیں۔ وہ کیا تربیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ لوگ اللہ کے لیے جیتے تھے، اللہ کے رنگ میں ہر وقت رنگے رہتے تھے۔ آپ وہ بات یاد کیجئے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، شہزادوں کی طرح سے زندگی گزارنے والے، ناظرین، ناز و نعمت میں پلنے والے، جو لباس پہنتے ہیں پھر دوبارہ نہ پہننے والے، خوشبو ایسی استعمال کرتے ہیں کہ لوگ رشک کرتے ہیں، اور شکل و شباہت میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جناب حبیب کریم حضرت محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل و شباہت سے قریب تر ملتے جلتے، کہ جب یہ احد کے میدان میں شہید کر دیے گئے تو کافروں نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم نے معاذ اللہ استغفر اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا ہے۔ اتنی مشابہت تھی، یعنی اس قدر خوبصورت انسان۔ اس کے باوجود جب وہ اسلام قبول کرتے ہیں، ماں نے گھر سے نکالا ہے، ناز و نعمت چھین لی ہے، تو شکوہ نہیں ہے کوئی۔ بوریا ٹاٹ کے لباس میں لپٹا ہوا وہ شخص کس قدر عظیم تھا کہ اس کے لبوں پر کبھی کسی نے شکوہ نہیں دیکھا۔ ایسا اللہ کی طرف سے رنگ چڑھا ہے، اسلام کی محبت کا رنگ ایسا غالب آیا ہے، پھر دنیا کی کوئی پرواہ نہیں، لباس کی کوئی پرواہ نہیں، اور پھر انجام ایسا شاندار، شہادت، علم بردار، اسلام کا علم اٹھائے ہوئے، ایک بازو کاٹا جاتا ہے پھر دوسرا بازو کاٹا جاتا ہے، گردن کے ساتھ ٹیک لگا کے اسلام کا جھنڈا سربلند کیا ہوا، پھر گردن کٹتی ہے، اللہ اکبر۔ لیکن جاتے ہوئے اس عظیم انسان جو مدینہ کا استاد تھا، جو نبی کریم علیہ السلام سے پہلے مدینہ کا استاد تھا، اس کو جاتے ہوئے ایک ایسی چادر کفن کے لیے نصیب ہوتی ہے جس کو پاؤں کی طرف کرتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے، سر کی طرف کرتے ہیں تو پاؤں کھل جاتے ہیں۔ لیکن اس کی زبان پہ کوئی شکوہ نہیں، بلکہ جب یہ اطلاع اور افواہ پھیل رہی تھی اس وقت بھی ان کی زبان پہ آخری کلمات یہی تھے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اگر وہ شہید ہو جائیں، اگر ان کی وفات ہو جائے تو ہم پھر بھی دین پر قائم رہنے والے ہیں۔ ایسا رنگ چڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا رنگ چڑھا ہے، آپ کی مجلس کا، آپ کی تربیت کا رنگ چڑھا ہے کہ وہ اسلام سے راضی ہیں۔ کہیں ہم دیکھتے ہیں بدر کا مقام ہے، اسلام کا رنگ چڑھا ہوا ہے، امتحان آ گیا ہے۔ ابو عبیدہ بن الجراح امیر الامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اشرف مبشرہ صحابی، نبی مکرم علیہ السلام کے قریبی ساتھی، جن کو آپ نے اس امت کا امین قرار دیا، ان کا حقیقی باپ بدر کی لڑائی میں ان کے سامنے کھڑا ہے، اور باپ اکسا رہا ہے کہ تم آج دیکھتے ہیں کون حق پر ہے۔ وہ کوشش کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں اپنے باپ کو قتل نہ کروں، اس کے ساتھ میرا مقابلہ نہیں، میں کسی اور کافر کی طرف نکل جاؤں، لیکن باپ اصرار کرتے ہوئے سامنے آتا ہے اور اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہوا ان سے جھگڑا کر رہا ہے۔ پھر اللہ کے اس بندے نے تلوار اٹھائی اور اپنے ہی حقیقی باپ کا اسلام کی وجہ سے سر اڑا کے رکھ دیا ہے۔ کیوں؟ رنگ غالب آیا کہ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی محبت، کوئی خواہش، کوئی لالچ پھر اسلام کے رنگ سے اچھا نہیں لگتا، اسلام سے بڑھ کر کوئی نعمت ہی نہیں لگتی ہے۔ یہ ہے وہ رنگ جس کو اللہ نے پسند کیا۔ ہم 29ویں شب، 30ویں دن، عید کے دن آپ دیکھیں گے ہماری گلیوں میں نوجوان کیسے گھومتے پھرتے ہیں، کیسے ان کے مزاج تبدیل ہوتے ہیں، کیسے مسجدیں برباد اور ویران کا مظاہرہ کرتی ہیں، کیسے بالکل وہ رمضان میں نکلنے والے بے شمار مسلمان کیسے گھروں میں واپس چلے جاتے ہیں۔ سبب کیا ہے؟ کہ ہم نے سمجھا کہ اسلام صرف رمضان کے لیے آتا ہے، جبکہ ہم سے تقاضا کیا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ،
لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، جو یہ توقع رکھتا ہے، یہ امید رکھتا ہے، یہ خواہش رکھتا ہے، لمن کان یرجو اللہ، کہ اس کی ملاقات اللہ سے ہوگی، وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور اسے آخرت کا دن درپیش ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ کثرت سے اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اور ایسا شخص اس کے لیے نمونہ، آئیڈیل، ماڈل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ پھر وہ ہر وقت اس رنگ میں رنگا جانا چاہتا ہے، وہ جوتا پہننے سے لے کے لباس پہننے بدلنے تک ایک ایک بات کا دھیان رکھتا، خیال رکھتا ہے کہ یہ دین کتنی رحمت والا، کتنی وسعت والا ہے، کہ اتنی خاص رہنمائی کر دی کہ جوتا کیسے پہننا ہے، جوتا اتارنا کیسے ہے، کپڑے کیسے پہننے، کپڑے بدلنے کیسے ہیں، سونا کیسے، جاگنا کیسے، اٹھنا کیسے، بیٹھنا کیسے۔ حتیٰ کہ ایک یہودی نے ایک صحابی کو مذاق کیا کہ کیا تمہارے نبی تمہیں پاخانہ اور پیشاب کرنے کے بھی اصول اور اخلاق سکھاتے ہیں، آداب سکھاتے ہیں؟ اس نے مذاق کیا، لیکن کمال جانی ہے صحابی کا، وہ اس بات پر شرمندہ نہیں بلکہ فخر سے کہتا ہے کہ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلاتے ہیں، آپ نے ہمیں آداب سکھائے ہیں کہ قبلہ روح ہو کر نہیں بیٹھنا، آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ 3 پتھروں سے کم اپنی طہارت نہیں کرنی ہے۔ یہ کیسا دین تھا، لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کرنے آیا اور زندگیاں بدل گئیں۔ وہ معاشرہ جو ذاتی انتقام کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کئی سال، 40 50 سال لڑائی کرتا ہے، یہ اسی معاشرے کا ایک فرد، کمال درجے کا انسان ہے کہ وہ ایک دشمن کے سینے پہ سوار ہیں، دشمن کی گردن کاٹنے لگے ہیں، تو اس نے آپ کے چہرہ اقدس پر تھوک دیا ہے، چہرے سے تھوک صاف کر کے اس سے نیچے اتر آئے، اور اس نے کہا، حیران ہو کے کھڑا ہوا یہودی، خیبر کا مقام ہے، لڑائی جاری ہے، کہا، اے علی مرتضیٰ، مجھے کیوں چھوڑا ہے، کیوں چھوڑا ہے؟ تو جناب علی رضی اللہ عنہ کا جواب کیا تھا؟ فرمایا، جب تم سے لڑ رہا تھا تو اللہ کی رضا درپیش تھی، اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہا تھا، تمہیں گرایا تو اللہ کی رضا کے لیے گرایا، تمہارے سینے پہ چڑھا تو اللہ کی رضا کے لیے چڑھا تھا، تمہاری گردن کاٹنے لگا تھا اللہ کی رضا کے لیے، لیکن جب تم نے میرے چہرے پہ تھوکا ہے، اب بات میری اور تمہاری ہو گئی ہے، علی اللہ کی رضا کی خاطر لڑتا ہے، اللہ اپنی رضا کی خاطر نہیں لڑنا چاہتا۔ یہ کیسے کمال کے لوگ تھے، ان کی زندگی کیسے تھی، ایک ایک لمحہ جب وہ اسلام میں داخل ہوئے پھر اپنی مرضی نہیں کرتے تھے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے سانچہ بنا کر اس سانچے کے اندر ڈھلنے کی کوشش کرتے تھے، اپنے آپ کو مجبور کر کے۔ سوچئے ذرا ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا رویہ اور ہمارا مزاج کیسا ہے۔ اسی طرح جو اس رنگ میں پھر رنگے گئے، ان کی دنیا کی دیگر خواہشیں، دیگر چیزیں، دیگر معاملات، سب کچھ چھوٹا ہو گیا، اسلام پہلے نمبر پر آتا ہے۔ کوئی بڑی سے بڑی آزمائش بھی آ جائے، ہم دیکھتے ہیں غزوہ تبوک ایک بڑی آزمائش تھی ایمان والوں پر، مدینے والوں پر۔ اس سے پچھلا سال قحط والا سال تھا، اب فصلیں پکی ہوئی، گرمیوں کا سیزن، موسم، فصلیں پکی ہوئی ہیں۔ پچھلا سال مشکل میں گزرا ہے، ظاہر ہے، فصلیں نہیں ہوئیں، قحط آیا تھا۔ اب فصلیں تیار ہیں تو حکم آیا ہے، انفروا خفافا وثقالا، چلو نکلو اللہ کی رضا کی خاطر، ہلکے ہو یا بوجھل، اللہ کے لیے نکلو۔ اس موسم میں جہاد کرنا، اللہ کی اور اس کے رسول کی بات ماننا بڑا مشکل تھا۔ فصلوں کو، پکی ہوئی فصلوں کو چھوڑ کر جانا کتنا مشکل کام تھا، لیکن وہ امتحان میں کامیاب نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جیش الاسرہ بھی کہتے ہیں، تنگی کا لشکر۔ ظاہر ہے لوگوں کے پاس مال تھا نہیں، پچھلے سال قحط آیا، اب فصل پکی ہے تو اس کو اتارنے سے پہلے جانا پڑ رہا ہے، اور ایسے ہی زمانے میں، ایسے ہی وقت میں آپ نے فنڈ کی اپیل کی ہے، چندے کی اپیل فرمائی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں دینے والوں نے مثالیں قائم کر دی۔ جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کا سارا سامان لے کے آتے ہیں، اور ان سے پوچھا تھا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ یہ نہیں کہا کیا لے کے آئے ہو، فرمایا کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کی اللہ کے نبی، اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔
کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جناب عمر آدھا سامان اپنے گھر کا آدھی مال و دولت لے کے آئے ہیں. کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ 900 اونٹ دے دیتے ہیں اور بے شمار مال دیتے ہیں. دیگر صحابہ جتنی جس کی سکت طاقت. لیکن دو لوگ بڑے متاثر کن ہیں. ایک وہ صحابی جو رات یہودی کا کنواں چلاتا رہا اور اس سے ملنے والی مزدوری جو ہے اس کھجوروں کو آدھا کر کے آدھے اپنے بچوں کو دیتا ہے اور آدھا ڈھیر میں شامل کرنا چاہتا ہے. محافظین نے سمجھا کہ یہ چوری کرنے آیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا. واقعہ سامنے آیا تو آپ نے فرمایا ایسی اخلاص والی، ایسی محبت والی یہ کھجوریں پورے ڈھیر کے اوپر سے پھیلا دو کہ اللہ شاید باقیوں میں بھی اپنی رحمت اور برکت نازل فرما دے. اور وہ بوڑھی عورت جو اپنے بچے کو، کم سے لڑکے کو لے کے آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میرے پاس اور کوئی سرمایہ نہیں، یہ بچہ میرا سرمایہ ہے، میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، آقا آپ اسے رکھ لیجئے. آپ فرماتے ہیں میں اس کا کیا کروں گا، یہ لڑنے کے قابل بھی نہیں ہے. فرمایا جب کوئی تیر تلوار دشمن کا آپ کی طرف بڑھے تو اسے سامنے کر دیجئے گا. یہ رنگ چڑھا تھا ان پر، یہ رنگ چڑھا تھا کہ وہ اس عورت کو، اس کو یاد کیجئے جس کو احد کے دن خبر ملی، مدینے میں افواہ پھیلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. وہ گھر سے بھاگ رہی ہے، جاتی ہے، راستے میں اسے اس کے بیٹے، اس کے شوہر، اس کے بھائی کی اموات کی اور شہادتوں کی خبریں ملتی ہیں. اور وہ ہر کسی سے یہی پوچھتی ہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہوئے پوچھتی ہے اللہ کے رسول کیسے ہیں. اور پھر جب وہ میدان جنگ میں آپ کو صحیح سلامت دیکھتی ہے تو وہ پکار اٹھتی ہے کل مصیبت بعدک جلل. آقا آپ کا چہرہ انور دیکھنے کے بعد جتنی بھی مصیبتیں آئیں، جتنی بھی اطلاعیں ملی ہیں، جتنی بھی شہادتوں کی خبریں ملی ہیں، ان سب کی کوئی پرواہ نہیں ہے. آپ کا چہرہ سلامت ہے تو سب کچھ صحیح. یہ رنگ غالب ہوتا تھا. جب یہ اسلام کا رنگ غالب ہوتا ہے تو پھر معاملات بدل جاتے ہیں. ایک صحابی آتا ہے جابر بن سلیم یا سلیم رضی اللہ عنہ کا نام ہے. وہ آ کے اپنے ایمان لانے کا طویل واقعہ ہے وہ بیان کرتے ہیں. میں اختصار سے عرض کرتا ہوں. آپ سے مختلف چیزیں پوچھتے ہیں آپ کو کس نے رسول بنایا. آپ ساری باتوں کا جواب دیتے ہیں. تو پھر کہا اوصینی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی خاص نصیحت، خاص وصیت فرمائیے. آقا فرماتے ہیں لا تسبن احد، کسی کو گالی نہ دینا آج کے بعد. اللہ اکبر. حکیم و دانا نبی تھے، لوگوں کو جانتے تھے، لوگوں کی نفسیات اور شخصیات کو جانتے تھے. اور جو کوئی ایسی بات، جب کوئی خاص بات پوچھا کرتا تو آپ جو اس کے کردار میں کمی خامی ہوتی آپ وہ نصیحت فرمایا کرتے تھے. فرمایا آج کے بعد کسی کو گالی نہ دینا. وہ صحابی کیا کہتا ہے فما سبب تو بعد، پھر اس کے بعد میں نے گالی نہیں دی کسی حرم ولا عبدہ، نہ کسی آزاد کو نہ کسی غلام کو، ولا بعیر ولا شاۃ، نہ کسی اونٹ کو نہ کسی بکری کو، کبھی گالی نہیں دی. پھر مصطفی رنگ چڑھا ہے، اللہ کے رسول کا رنگ چڑھا ہے، آپ کی سنت کا رنگ چڑھا ہے، آپ کی نصیحت کا رنگ چڑھا ہے. اور ہم پر نہیں چڑھ رہا، ہم نہیں مان رہے باتوں کو. ان کو ایک مجلس، ایک دن، ایک ملاقات کافی تھی. اور ہمارے سامنے پورا رمضان، پورا قرآن سنایا جاتا ہے. بے شمار ہمارے اس چینل کی طرح بڑے تمام چینلز پروگرام کرتے ہیں، دین کی باتیں سکھاتے ہیں. اثر نہیں ہو رہا، اثرات نظر نہیں آتے. ہم نے سمجھا کہ یہ اللہ کا رنگ ہمارے کس کام کا. ہم تو اپنی مرضی کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں. ہم مختلف نیلے، پیلے، اودے، کالے، سبز رنگوں میں خود اپنے آپ کو لپیٹ کے بیٹھے ہوئے سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے خوش ہیں، بڑے اچھے رنگ میں ہیں. اچھا رنگ اللہ کا ہے اور اللہ کا رنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چھپا ہوا ہے. فاتبعونی یحببکم اللہ، رسول اللہ کی اتباع کرو. پھر دیکھیے حالات کیسے بدلتے ہیں. ایک نوجوان کا ذکر میرے سامنے آتا ہے، یہ بھی نوجوان ہے، مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام ہے. معروف چور تھے، مسلمان ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ میں مکہ والوں کے ہاں جو مہاجرین کا مال ہے وہ چوری کر کے لے آؤں تاکہ ان کے حالات سیدھے ہو جائیں. فرمایا چوری جائز نہیں ہے. پھر کہا کہ جاؤ چوری کرو، لیکن وہاں سے قیدیوں کو چوری کرنا ہے
اور جب تم قیدی مدینے کی حد میں داخل کرو گے ہم سے جنت کی ضمانت لے لو۔ ایک مجلس یا کچھ مجلسیں یا چند دن کی جو آپ کے ساتھ رفاقت ہے اس کا اثر کیا ہے کہ پھر مکہ کی گلیوں میں ایک دن وہ واقعات کافی سارے تھے، چوری ہو رہی تھی، ان کے قیدی آزاد ہو رہے تھے، وہ پریشان تھے۔ اس عورت سے ملاقات ہوتی ہے جس سے قبل از اسلام تعلقات تھے، اور وہ بڑی معروف ہے اپنے حسن و جمال کے حوالے سے، حسن و جمال کا پیکر ہے، معروف عورت ہے۔ وہ ملتی ہے اور کہتی ہے کہ چلو آؤ آج پھر اسی طرح کی رنگ و مستی کی محفل سجاتے ہیں، اور مسجد رضی اللہ عنہ آج اس کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ وہ پوچھتی ہے کہ آخر کیا ہوا، کہ تم تو میرے بڑے دیوانے تھے، بڑے میرے مستانے تھے، آج کیا ہوا ہے کہ میں تمہیں دعوت دے رہی ہوں اور تم میری بات ہی سننا پسند نہیں کرتے؟ فرمایا آج اب میں مسلمان ہو چکا ہوں، اور اب میرے قدم اس طرف نہیں بڑھ سکتے جہاں میں پہلے جایا کرتا تھا۔ یہ رنگ کا اثر تھا، رسول اللہ کی مجلس کا اثر تھا۔ پھر اس نے کہا میں شور مچاؤں گی، بلیک میل کرنے کی کوشش کی، پھر بھی کہا جو مرضی کر لو، اب میں بدکاری کی طرف نہیں بڑھ سکتا۔ اس نے تعاقب کرایا، لوگوں نے تعاقب کیا۔ الغرض طویل بات ہے، یہ ساری مشکلات اور یہ گناہ کی دعوتیں کیوں ٹھکرائی جا رہی؟ کہ اللہ کا رنگ غالب آ گیا ہے، اللہ کا رنگ غالب آ گیا ہے، اور جس پر اللہ کا رنگ غالب آتا ہے وہ صحیح ابدیت کے ذائقے کو چکھ لیتا ہے۔ کہ ان لوگوں پر رسول اللہ کی رفاقت کا ایسا گہرا اثر تھا کیونکہ انہوں نے دین کی اہمیت کو سمجھ لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو سمجھ لیا، دین کو رغبت کے ساتھ لیا ہے۔ اور جب کوئی دین کو رغبت کے ساتھ لیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی خاص رحمتیں نازل کرتے ہیں، اس کے دل کو بدل دیتے ہیں، اس کی خواہشات بدل جاتی۔ یہ نہیں کہا جا رہا آپ سے کہ آپ اپنی مرضی کرنا چھوڑ دیں، جینا چھوڑ دیں، خوش ہونا چھوڑ دیں، یہ نہیں کہا جا رہا۔ بس ان خوشیوں کو، ان معمولات کو اس دائرے میں لانا ہے جو دائرہ اللہ اس کے رسول نے تمہارے لیے اور میرے لیے کھینچا ہے۔ اور جب کوئی اس دائرے میں آ جاتا ہے تو وہ عافیت میں آتا ہے۔ اب دیکھیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا کمال تھا، آپ کی تربیت کا خاصہ تھا کہ یہی غزوہ تبوک جس کا ہم ذکر کر رہے تھے، اسی غزوہ میں لوگ نکلے ہیں اور چند لوگ مدینہ میں رہ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں، اس میں کچھ ایمان والے بھی ہیں، بہت سارے منافقین ہیں، سچے مومن مسلمان سب جا چکے ہیں، اور یہ بہانے سوچ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بہانہ کریں گے۔ آپ آ کے مسجد میں تشریف فرما ہوتے ہیں اور لوگ آنا شروع ہوتے ہیں، اور یہ آ کے آپ سے بہانے کرتے ہیں کہ ہم اس لیے نہیں جا سکے، ہم اس لیے نہیں جا سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کمال حوصلے والے تھے، آپ ان کے عذر کو قبول کرتے ہیں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو کسی نے کعب بن مالک جو پیچھے رہ گئے، بڑے پکے مسلمان، پکے مومن تھے، سچے مومن تھے، اور ان کے ساتھ دو اور لوگ، کسی نے کعب بن مالک سے بھی کہا کہ تم بھی کوئی بہانہ کر گزرو، رسول اللہ بہانوں کو قبول کر رہے، رسول اللہ عذروں کو قبول کر رہے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے، تو تم بھی دعا کروا لو اپنے لیے۔ یہ بھی آئے، اسی ادھیڑ بن میں آئے کہ میں کیا کہوں، اور پھر فیصلہ کیا کہ میں سچ کہوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے اور عرض کی، اللہ کے نبی میں لوگوں سے زیادہ زبان دان ہوں، میں زیادہ اچھی بات کہہ سکتا ہوں، میں زیادہ اچھی طرح سے اپنی بات منوا سکتا ہوں، میں اچھا عذر پیش کر سکتا تھا اور میں آپ کو راضی کر سکتا تھا، لیکن مجھے یقین ہے کہ پھر اللہ آپ کو میرے بارے میں خبر کر دیتا، اس لیے میں نے سچ کا فیصلہ کیا ہے۔ اور سچ یہ ہے کہ میں اپنی کوتاہی کی وجہ سے نہیں جا سکا، جانے کا سوچتا سوچتا دل میں خاندان کی، گھر والوں کی محبت اتنی راسخ ہوئی کہ میں جا نہیں سکا ہوں۔ سچ کہا، بائیکاٹ کا اعلان کیا گیا، مقاطعہ ہوا، پورے شہر نے بولنا بند کر دیا، گھر والوں نے بات کرنا بند کر دی، دوست احباب بات نہیں کرتے۔ کعب کہتے ہیں میں مسجد میں آیا کرتا تھا اور رسول اللہ کے قریب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نماز پڑھا کرتا تھا،
جب میں آپ کو نہ دیکھتا تو آپ مجھے دیکھا کرتے، اور جب میں آپ کو دیکھتا تو آپ اپنا رخ پھیر لیا کرتے، میں سلام کیا کرتا تو مجھے جواب نہ آتا کہ پتہ نہیں اللہ کے رسول نے میری سلام کا جواب دیا ہے کہ نہیں دیا۔ دل گرفتہ ہے، لیکن سچ کہا ہے، مصلحت کے تحت بھی جھوٹ نہیں بولا، سچ کہا ہے، کیونکہ اللہ کا رنگ غالب آ گیا تھا ان لوگوں پر۔ پھر وہ وقت آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے فیصلہ آتا ہے، لقد تاب اللہ، اللہ نے قبول کر لی ان کی توبہ، وہ جو پیچھے رہنے والے تھے، اعلان کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانیوں کے دروازے۔ حالانکہ درمیان میں ایک ریاست کے حاکم نے خط بھیجا ان کو، کتنے خوبصورت آدمی ہو، اتنے اعلیٰ حسب نسب کے مالک ہو، مالدار ہو، ہمارے پاس چلے آؤ، ہم تمہیں اپنے گھر سے رشتہ بھی دیتے ہیں، تمہاری شادی بھی کرتے ہیں، اور تمہیں اپنی حکومت اور سلطنت میں شامل بھی کرتے ہیں۔ اس خط کو تنور میں ڈالا اور اس بات کو ترجیح دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کے شہر میں رہنا، ان کی مجلس میں رہنا کسی حکومت کو حاصل کرنے سے کہیں بہتر ہے۔ ناظرین کرام، امتحان دے دیا ہے لیکن جھوٹ نہیں بولا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے نے، آپ کے سچے جانسار نے سچے نبی کی سنت کو اختیار کیا ہے، اس رنگ کو اختیار کیا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک صحابی جن کا نام خریم اسدی ہے، یہ قبیلہ اسد سے ہے، بنو اسد سے، یہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے، ان کی مجلس کے سامنے سے گزرے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ایک بات فرمائی، فرمایا اگر لمبے لمبے بال رکھے ہوئے، فرمایا اگر خریم اپنے بال کٹوا دے، کانوں تک بال رکھے، اور اس کا تہ بند، ازار بند اس کے ٹخنوں سے بلند ہو جائے نا، تو یہ بڑا اچھا آدمی ہے۔ کیا خوبصورت تبصرہ فرمایا ہے۔ کتنا جانتے تھے آپ اپنے لوگوں کو، کتنا آپ ان کی ذاتی زندگیوں کو بھی قریب سے ان کا مشاہدہ کرنے والے تھے۔ کہا اس کے اندر دو خامیاں، ایک تو اس کے بال بڑے لمبے، اور دوسرا اس کا تہبند اس کی زمین پہ یا اس کے ٹخنوں سے نیچے ہوتا ہے، زمین پہ رگڑتا ہے۔ تو اگر یہ دو کام صحیح کر لینا تو یہ بڑا اچھا آدمی ہے۔ کسی نے جا کے خریم کو بتا دیا کہ تمہارے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ تم بڑے اچھے آدمی ہو، لیکن یہ دو باتیں ہیں یہ صحیح کرنے والی۔ اور کمال جانی ہے ان لوگوں کے، خریم اٹھے، اپنا تہبند فولڈ کیا، اس کو اپنے ٹخنوں سے بلند کیا، اور اپنے گھر سے چھری لی، حجام کے پاس بھی نہیں جاتے، اور اپنے بالوں کو کاٹ دیا، اپنے کانوں تک ان کو برابر کر دیا۔ فوراً جیسے ہی پتا چلا ہے، ابھی یہ بات براہ راست بھی آپ نے نہیں اس کے سامنے کہی، کسی نے خبر دی ہے، اس پر ایسا اللہ کی محبت کا رنگ غالب ہے، فوراً اس کے دل نے اس بات کو مانا، بال کاٹ دیے، اپنے تہبند کو اٹھا لیا۔ ناظرین کرام، ہمیں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا پیش کی جاتی ہے، آپ کی حیا کا حکم پیش کیا جاتا ہے، آپ کی سچائی کا تذکرہ آتا ہے، ہم سے سچائی کا وعدہ لیا جاتا ہے۔ ہم نے بھی تو وہی کلمہ پڑھا ہے، ہم بھی تو اسی نبی کے ماننے والے ہیں، تو ہم پر وہ رنگ کیوں غالب نہیں آتا؟ اس لیے کہ ہمارے دلوں کا زنگ نہیں اترتا۔ وقت ہے، آخری اشرہ ہے ابھی آپ کے پاس، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اپنے دلوں کا زنگ اتاریے، صاف کیجئے، اپنے آنسوؤں سے اس زنگ کو زائل کیجئے، اور پھر اس سنت کا رنگ چڑھائیے، اس نبی کی محبت کا رنگ چڑھائیے جس کو آپ کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا گیا ہے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا رنگ نصیب فرمائے، سنت کا رنگ ہمارے دلوں پہ چڑھ جائے، ہماری زندگیوں میں نظر آنا شروع ہو جائے۔ ناظرین کرام، آپ ہماری اسکرین پر واٹس ایپ نمبر، ای میل ایڈریس دیکھ رہے ہیں، ان پر آپ اپنی آراء سے، اپنے مفید مشوروں سے اور اپنے سوالات سے ہمارے ساتھ رابطہ رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ کی محبت اور آپ کی سنت کی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔